کچھ صورتوں کی آپ کے سامنے ورچوز رکھتا ہوں ٹو موٹیویٹ اس. سورہ البقرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈو ناٹ میک یور ہاؤسز گریوز، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. فار دا شیطان فلیز فرام ہاؤس ان وچ سورہ البقرہ از ریسائٹڈ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ گھر جس میں سورہ البقرہ نہیں پڑھی جاتی وہ ایک بنجر گھر ہے، وہ ایک کھنڈر ہے. یعنی اتنی سیریس بات ہے. سورہ البقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی شیطان نہیں آ سکتا وہاں پہ، شیطان بھاگ جاتا ہے وہاں سے. ٹھیک ہے. دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریڈ سورہ البقرہ فار ریسائٹنگ اٹ ریگولرلی از اے بلیسنگ اینڈ فار سیکنگ اٹ از اے کاز آف ریگریٹ اینڈ دا میجیشینس کین ناٹ ود اسٹینڈ اٹ. اب دیکھیں کوئی یہ کہے کہ مجھ پر جادو ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کہہ سکتا ہے مجھ پہ کالا جادو ہوا ہے، وہ سورہ البقرہ پڑھے. اس کے بعد بھی اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے کوئی شفا نہیں مل رہی یا ابھی تک کچھ ایشوز ہیں، ریسٹ ایشورڈ جادو نہیں آپ کے، پھر مینٹل ہیلتھ ایشو ہے. کنسلٹ اے سائیکیٹرسٹ. مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی ہوتی. جادو والی آپشن نکل گئی ہے، ریسٹ ایشورڈ. سورہ البقرہ کے آگے نہیں ٹک سکتا جادوگر، سورہ البقرہ کے آگے نہیں ٹک سکتا شیطان، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے 40 دن سورہ البقرہ پڑھ لیے پھر بھی جادو ہے. اللہ معاف کرے، یعنی یہ تو مسٹرسٹ ہے پھر اس حدیث پہ. جادو نہیں ہے، پھر مینٹل ہیلتھ ایشو ہے. پھر یو شوڈ کنسلٹ اے سائیکیٹرسٹ. اور ہو سکتا ہے مینٹل ہیلتھ ایشو، اس میں کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے. یو شوڈ کنسلٹ اے سائیکیٹرسٹ، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 2 آیات گفٹ کی گئی ہیں. کہاں سے؟ فرام دی ٹریجرز بینیتھ دا تھرون، عرش کے خزانوں میں سے. اور وہ آیات ہیں آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو یہ پڑھ کر سوتے تھے. ان 2 آیات کے بارے میں آتا ہے جس نے یہ 2 آیات پڑھ لی رات سونے سے پہلے، اس کے لیے وہ آیات کافی ہو گئیں، اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی دے ول پروٹیکٹ ہم. بہت خوبصورت بات. اسی طرح یہ بڑا زبردست واقعہ، ایک صحابی سورہ البقرہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ان کا گھوڑا ایک دم ڈر گیا اور ایک کلاؤڈ کو انہوں نے نیچے آتے دیکھا. آئی تھنک اوپن ایئر میں پڑھ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی انہوں نے جا کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم پڑھتے رہتے تو تم فرشتوں کو دیکھ لیتے. سورہ البقرہ کے خاص یہ بارے میں آتا ہے. ویسے تو اوور آل قرآن جہاں پڑھا جائے گا فرشتوں کا وہاں پہ نزول ہوگا، فرشتے سننے آتے ہیں اس کی تلاوت. یہ دیکھیے سورہ آل عمران، سبحان اللہ، اس میں 5 دعائیں، آخری 10 آیات کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ میں نے ربنا ربنا ہم نے اس کو انسرکل کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. یہ 5 بار ہے ربنا 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 ربنا. اور بعد میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فاستجاب لهم ربهم، کہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ 5 نمازوں کی طرف ایک اشارہ ہے کہ 5 نمازیں تم پڑھو گے میں آنسر کروں گا. تم 5 بار مجھے پکارو گے دن میں، آئی ول آنسر یو. تو یہ بھی قرآن کا آپ دیکھ لیں کمپوزیشن اور سٹائل، سبحان اللہ. اسی طرح سورہ ملک اینڈ سورہ سجدہ. سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی ایک سورہ ہے جس کی 30 ورسز ہیں، جو کہ ایک شخص ایک انسان کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش نہیں دیا جاتا، لڑائی کرے گی. اور وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک. یہ یاد کر لیں، سورہ ملک تو آپ کو یاد ہونی چاہیے. الحمدللہ میں نے یاد کی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نہیں سوتے تھے جب تک سورہ ملک کی تلاوت نہیں کر لیتے. اسی طرح سورہ سجدہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ سجدہ کی بھی جب تک تلاوت، سورہ سجدہ از چیپٹر 32، سورہ ملک از چیپٹر 67. ایکٹنگ آن دا قرآن. صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 10 ورسز سکھاتے تھے اور ہم اگلی 10 ورسز تب تک نہیں سیکھتے تھے جب تک ان 10 پہ عمل نہ کر لیں. تو یہ صحابہ کا شوق تھا قرآن پہ عمل کرنے کے لیے. حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے 6 سال میں سورہ البقرہ سیکھی. اس سے کیا مراد ہے سیکھی سے؟ اس سے مراد ہے عمل کیا. 6 سال لگے سورہ البقرہ پہ عمل کر. تو قرآن کو پڑھتے ہوئے یہ انٹینشن کریں میں نے اس پہ عمل کرنا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ان لوگوں کے بارے میں جو قرآن سمجھتے نہیں. ڈریم میں دیکھا کہ ایک شخص کا جہنم میں سر کچلا جا رہا ہے. پوچھا یہ کون ہے شخص؟ تو فرمایا، جواب ملا یہ وہ شخص ہے جو قرآن کو ایکٹ نہیں کرتا، ریفیوز ٹو ایکٹ اپون دا قرآن. اور یہ وہ ہے جو نمازوں کے ٹائم پہ سو رہے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. دے سلیپ تھرو دا نماز. تو خدا نخواستہ یہ بہت بڑا عذاب ہے.
اسی طرح آپ دیکھیے آخری بات، قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شکوہ، قیامت والے دن ایک شکوہ کریں گے ہمارے نبی، وہ شکوہ قرآن نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا، وہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وقال الرسول، اس دن رسول کہے گا یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے قرآن کو اپنے پیٹھ پیچھے رکھ دیا تھا۔ اے اللہ، میری قوم کا ڈاؤن فال، کہنے کا مقصد یہ ان کا ڈاؤن فال اس لیے آیا تھا کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کو اپنے پیٹھ پیچھے رکھ دیا تھا، انہوں نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا تھا، انہوں نے قرآن سے رہنمائی لینا چھوڑ دی تھی۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی ویک اپ کال ہے۔ انشاءاللہ آج ہم تہیہ کر کے جائیں، دیکھیں قرآن مجید کو جو انسان اپنے گھر میں عام کرے گا، اس کی ٹیچنگز کو عام کرے گا، قرآن کلاس ارینج کرے گا، قرآن کے ساتھ کنیکٹ ہوگا۔ اور ینگسٹرز جو یہاں بیٹھے ہیں، پلیز میری آپ سب سے ایک التجا ہے، قرآن از ناٹ اے بک آف انٹرٹینمنٹ، ڈو ناٹ ایکسپیکٹ انٹرٹینمنٹ اینڈ شغل میلہ فرام دا قرآن۔ تھوڑا زندگی میں سیریسنیس لائیں، ہر چیز میں شغل میلہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ سم ٹائمز پیرنٹس